بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ بالکل ایسا ہر بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اگر والدین اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، اسی طرح بچے جو ہیں وہ اولاد اپنے والدین سے اپنے حقوق مانگ رہی ہوتی ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھے خاوند حقوق نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، خاوند کہتا ہے مجھے حقوق نہیں مل رہے، معاشرہ کہتا ہے ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ ہر بندہ اپنے حقوق طلب کر رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے ہر کسی کا حق ہے اپنا حق طلب کرنا۔ جب تک ہم لوگ کسی کا حق ادا نہیں کرتے تب تک ہم بری نہیں ہو سکتے۔ حضرین یاد رکھیں، جن لوگوں کے آپ پر حقوق ہیں جب تک آپ ادا نہیں کرتے یا وہ لوگ خود معاف نہیں کرتے تب تک آپ بری نہیں ہو سکتے۔ حقوق سمجھنے سے پہلے یہ آپ سمجھ لیں، حقوق حق کی جمع ہے۔ جس بندے کا حق ہمارے اوپر ہے جب تک ہم اس کو ادا نہیں کر دیتے تب تک ہم بری نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ہم نماز بھی پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر حق ہے ہم وہ ادا نہیں کر رہے تو ہم بری نہیں ہو سکتے۔ ہماری یہ نمازیں، ہمارے روزے، یہ ہمارے تلاوت، ہمارے حج عمرہ، یہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتا جب تک ہم وہ حق ادا نہیں کرتے۔ اس کی دو ہی صورتیں، یا حق ادا کیا جائے یا جس کا حق ہے وہ حق معاف کر دے، تیسری اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی معافی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ اللہ رب العزت چاہے گا تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جو ہیں یاد رکھیے وہ اللہ رب العزت نے دو ہی طریقے رکھے ہیں، یا ان کو ادا کیا جائے اور یا اس بندے سے معافی مانگی جائے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا تب تک آپ بری نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ہمارے حقوق کی کہ ہم اپنے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے بات یہ کرنی ہے قرآن کے حقوق کیا ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ موضوع قرآن ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ قرآن کی کون سے حقوق ہیں ہمارے اوپر، تاکہ ہمیں پتہ چلیں اور ہم ان حقوق کو ادا کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا وہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا، یاد رکھیے گا سامعین، بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں قرآن کے۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، تو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ 5 حقوق یاد کرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، قرآن پاک کو آخری کتاب اور تمام کتابوں کی سردار تسلیم کیا جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ کتاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات، ٹھیک ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی کتاب میں نازل ہونا ہے، یہ آخری کتاب آخری نبی پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کو اللہ کی جانب سے من جانب اللہ تسلیم کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تسلیم کیا جائے، اور آخری کتاب تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلا قرآن پاک کا یہ حق ہے۔ یہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمام لوگ اس حق کو ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر اس کا نازل ہونا تسلیم کرتے ہیں، اور آخری کتاب تمام کتابوں کی سردار اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو دوسری بات میں کروں گا، اب دوسرا حق قرآن پاک کا ہم پر کیا ہے؟ پہلا حق ہو گیا، سامعین یاد رکھنا ہے آپ نے، پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق، اب دیکھیں گے کون کون دوسرا حق ادا کر رہا ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، روٹین کے ساتھ ریگولر ہو کر، یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے۔ اور یہ صرف تلاوت ختم تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو اس تلاوت کو ختم کے ساتھ بند کر دیا، کل کی محافل کے ساتھ بند کر دیا، 40ویں کی محافل کے ساتھ اس کو بند کر دیا، فوتگی تک اس تلاوت کو بند کر دیا، حالانکہ قرآن کے نزول کا مقصد مردوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے تھا۔ صاحب آپ کسی بات کو نا میرے سنتے سنتے بات ایک میرے ذہن میں آ گئی، عموماً جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، ہم بھی چونکہ محافل میں جاتے ہیں، اکثر ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب کوئی کل کی محفل ہوتی ہے، کچھ 40واں ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مدرسے سے بچے لے آؤ، وہ قرآن پڑھ دیں گے۔ ان کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور جو وہ اہل و عیال ہیں جن کا اپنا بچھڑ گیا ہے، ان کا پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ سبحان اللہ، سبحان، بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ یاد رکھیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا میت کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے،
دوسرا وہ جو شخص ہے جس کا میت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایک وہ شخص قرآن پڑھے گا جس کا میت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور ایک وہ پڑھے گا جس کا میت کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں جو بندہ تعلق والا ہے, جی بالکل, ٹھیک ہے, اس کا پڑھنے کا انداز اور ہوگا, جو باہر والا بندہ ہے اس کا پڑھنے کا تعلق کا انداز اور ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اتنا قریبی نہیں ہے میت کا, نہ اس کی جانے پر اس بندے کو اتنا افسوس ہے, کیونکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے, اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اس کا زندگی نہیں گزری. لیکن آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے, زندگی گزری ہے. جب وہ جا رہا ہے تو آپ کے دل میں جو غم اور دکھ ہے وہ دوسرے بندے کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو جو آپ پڑھیں گے, جو آپ کے دل سے دعا نکلے گی, میں تو جاتا ہوں یہ کہتا ہوں بھئی آپ خود دعا کریں, میت کے لیے آپ خود دعا کریں. جو آپ دعا کر سکتے ہیں وہ باہر کا بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جو آپ خود پڑھ سکتے ہیں وہ باہر کا بندہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کی جو دعا نکلے گی آپ کے دل کی گہرائیوں سے وہ نکلے گی. اللہ اکبر, 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے خالق کائنات کی عرش تک جا کر پہنچے گی, کیونکہ وہ آپ کے دل سے دعا نکلی ہوئی ہے. لیکن باہر کا بندہ جو دعا کرے گا اس میں وہ کیفیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کیفیت نہیں ہوگی. تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے قرآن کے حقوق کی. پہلا حق میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا حق کیا ہے, اس پر ایمان لانا. دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا, اور تلاوت کو صرف فوتگی تک بند نہیں کرنا, بلکہ روزانہ روٹین کے ساتھ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے. جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک لائن کا وقت ہے تو ایک لائن پڑھیں, 4 لائنوں کا وقت ہے تو 4 لائنیں پڑھیں, ایک رکوع کا وقت ہے تو آپ ایک رکوع پڑھیں, لیکن ضرور روٹین کے ساتھ آپ پڑھیں. تو پھر دیکھیں آپ کے گھروں پر کس طرح رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور آپ کی زندگی میں کس طرح رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھنے کا انداز بھی ہے. ٹھیک ہے, تیسرا حق جو یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. صرف طوطے کی طرح اس کو ہم نے جو ہے نا ایک دورانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو اپنے سینے میں اتارنا ہے, اور سینے میں تبھی اترے گا جب ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال آپ دیکھیں, قرآن کہہ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹے, ہمیں نہیں معلوم, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت, یا اللہ جھوٹے پر لعنت فرما, یا اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں جھوٹے پر لعنت فرما, جھوٹے پر لعنت فرما. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ادھر ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں. تو کس پر ہم لعنت کر رہے ہیں؟ خود پر لعنت ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ادھر قرآن میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ جھوٹے پر لعنت بھیج, تو گویا کہ ہم اپنی ذات پر لعنت بھیج رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے, تاکہ قرآن نے جو اصول اور ضوابط بیان کیے ان پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی میں ان اصولوں اور ضوابط کو لاگو کر سکے. ٹھیک ہے, تو علامہ اقبال کی بات مجھے یاد آ گئی, آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک دن آپ کے والد آپ کے پاس سے گزرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا قرآن تم پڑھتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کسی دن کی قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. ابا جان قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح میں تلاوت کرتا ہوں. فرمایا نہیں, میں تمہیں بتاؤں گا کسی دن کی قرآن پڑھتے کیسے ہیں. تو ایک دن پھر علامہ اقبال کے والد نے ان کو بتایا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ بھی یہ نسخہ آزمائیں اور پھر دیکھیں آپ کی دل کی دنیا کس طرح جگمگاتی ہے, کس طرح آپ کی دل کی دنیا روشن ہوتی ہے. علامہ اقبال کے والد نے بتایا بیٹا جب تو قرآن پڑھا کر نا, جو آیت پڑھ تو, جو سنٹینس پڑھ, جو جملہ پڑھ, جو حکم پڑھ, اور جو بات پڑھ, وہ یہ تو سمجھ یہ تیرے لیے نازل ہوئی ہے, یہ حکم تیرے لیے نازل ہوا. اقبال یہ بات تیرے لیے آئی ہے, یہ آیت تیرے لیے نازل ہوئی, یہ سورت تیرے لیے نازل ہوئی, یہ رب نے حکم تیرے لیے نازل کیا. اس طرح قرآن پڑھ تو پھر دیکھ تجھے قرآن پاک کس طرح سرور دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 3 حقوق. پہلا حقوق ایمان, دوسرا حقوق تلاوت, تیسرا حقوق ترجمے کے ساتھ, چوتھا حقوق یہ ہے اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے, اصل بات جو ہے یہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو چوتھا حق قرآن پاک کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. عمل تبھی کریں گے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, اس کی تفسیر پڑھیں گے, علماء کے پاس بیٹھیں گے, ان سے پڑھیں گے, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا کیا چیزیں بتا رہا ہے, قرآن کیا کیا اصول اور ضوابط بتا رہا ہے. تو یہ 4 حق ہیں. اور 5واں حق یہ ہے کہ جو پڑھا ہے جتنا آپ کو آتا ہے اس کی آگے تبلیغ کریں. بلغ ما انزل الیک, جو آپ کو پہنچ گیا اس کو آگے پہنچا دیں. ٹھیک ہے, اس دوسرے تک اس کو فارورڈ کریں تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہو جائے, اور جس کو آپ پڑھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم نے خیر کے معیار مقرر کر رکھے ہیں, جس کے پاس گاڑیاں ہیں, جس کے پاس بنگلے ہیں, جائیداد ہے, اثر رسوخ ہے, جان پہچان ہے, ٹھیک ہے, وہ جس کی شہرت ہے وہ بڑا خیر والا بندہ ہے. قرآن کہتا ہے خیر وہ ہے, خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے
ٹھیک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے.